تم لوگ جاؤ، میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں، اس نے دونوں کی جانب باری باری دیکھتے ہوئے کہا تو وہاں خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، ڈانڈیا نے کہا اور اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی بختاور بھی چل دیا۔ میں بیٹھا رہا۔ وہ مجھ سے تفصیل پوچھنے لگا کہ میں نے یہ سب کیسے کیا۔ اس میں کوئی 5-10 منٹ لگ گئے۔ ایسے میں ایک شخص اندر آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ وہی سازندہ تھا جس نے مجھے پسٹل دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تو میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ مادھوکر ہے، پہچان گئے ہو؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں اصل کام اسی کا تھا۔ میں نے اس کی تعریف کی تو وہ اپنی آنکھوں سے بھی ہنس دیا۔ چند دن اس کے ساتھ رہنا ہے، اتنے دن میں تمہارے کچھ کاغذات بن جائیں گے، پھر تمہیں یہاں کوئی نہیں پوچھے گا، سکون سے رہنا۔ اودھے نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ان دونوں سے الگ کیوں کر دیا؟ حالانکہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ میری بات کاٹ کر بولا، بندے بندے میں فرق ہوتا ہے، تم آزاد رہو، اب جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور مادھوکر کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے پہلے میرے کپڑے بدلوائے، میں بالکل کسی راجستھانی کے جیسے لگ رہا تھا۔ پھر ہم اس حویلی سے نکلتے چلے گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم دونوں ایک پرانے سے موٹر سائیکل پر سوار شہر کے شمالی علاقے کی جانب چل دیے۔ راستے میں ایک بڑا سا گودام آیا تھا تو وہیں سے دائیں جانب سڑک سے ہوتے ہوئے صحرا کی جانب نکل گئے۔ ایک جگہ چند جھونپڑیاں آ گئیں تو مادھوکر نے ایک جگہ لے جا کر موٹر سائیکل کھڑا کر دیا۔ وہاں مختلف عمر کے مرد اور عورتیں تھیں، بچے بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک نگاہ دیکھا اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں موٹر سائیکل سے اترا تو اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہا ہمارا جھونپڑا، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ ہم اس جانب چل دیے۔ پرانے کپڑوں کو جوڑ کر بنایا ہوا وہ ایک چھوٹا سا ٹینٹ تھا۔ زمین پر ایک پتلا سا گدا تھا، اس کے ایک طرف تکیا۔ میں وہاں جا کر لیٹ گیا۔ اس نے پانی کی ایک بوتل میرے پاس لا کر رکھ دی۔ بڑی پرسکون جگہ ہے یار۔ ہاں ہے تو، رات کے وقت مزید پرسکون ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے پوچھا، پیتے ہو تو لاؤں؟ نہیں، میں ایسا کوئی شغل نہیں کرتا۔ میرے کہنے پر وہ ہنس دیا، پھر جھونپڑے سے باہر چلا گیا۔ میں سکون سے لیٹ گیا۔ میں حالات پر غور کرنے لگا۔ اودھے نے مجھے ڈانڈیا اور بختاور سے الگ کیوں کیا؟ شہر میں کسی جگہ میں محفوظ کیوں نہیں رہ سکتا تھا؟ کیا یہ جھونپڑا زیادہ محفوظ ہے؟ کیا یہ مادھوکر اس کا اتنا ہی قابل اعتماد بندہ ہے کہ مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا؟ یا پھر کوئی میرے ساتھ نیا کھیل تو نہیں کھیلا جائے گا؟ مجھے مانسی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو جائے میں یہاں سے نکل جاؤں۔ میں ایسی ہی باتیں سوچتا ہوا آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ میرا پیچھے کی دنیا سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ کس کے ساتھ کیا ہوا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ خوشگوار پرفیوم کی مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے سامنے مانسی تھی۔ اس نے بھی راجستھانی عورتوں کی مانند گھاگھر چولی پہنی ہوئی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں ہنس دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے اوپر آن پڑی۔ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر سہارا نہ ہوتا تو وہ میرے سینے پر گرتی۔ میں نے اسے سنبھال لیا تو وہ میرے ساتھ لگ کر چپک گئی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ تبھی میں نے پوچھا، تم یہاں کیسے اور اس حال میں؟ جو بھیس یار نے بنایا میں نے بھی بنا لیا۔ پھر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، او ظالم، تم نے اپنی اداؤں سے مجھے لوٹ لیا ہے، اب تجھے اپنی نگاہوں سے غائب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے قربان ہو جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے پوچھا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولی، دیکھ علی زین، میں جو کہنے جا رہی ہوں اسے غور سے سننا۔ پہلے جو بھی تھا اس پر لکیر پھیر دو۔ اب اور اس وقت سے میں تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، کبھی بھی نہیں۔ میں تمہیں سچ بتاؤں گی، باقی تم خود سنبھال لینا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے سکون سے کہا۔ وہی کہہ رہی ہوں نا، سچ یہ ہے کہ مجھے اودھے رام نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم سے دوستی بناؤں، تیرے ساتھ رہوں۔ پھر ایک دم سے مزہ لیتے ہوئے بولی، تیری اور میری جوڑی بنا رہا ہے وہ۔ کیا شادی کر لو گی میرے ساتھ؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ شادی کا ایک نقصان ہے یار، اس میں صرف ایک سہاگ رات ہوتی ہے، یوں ساتھ رہنے میں۔ وہ کہتے ہوئے رک گئی اور زور سے آنکھ مار دی۔ مجھے اس کی یہ ادا اچھی لگی، لیکن ایسی نہیں کہ میں وہیں ڈھیر ہو جاؤں۔ میرا کوئی خاص رد عمل نہ پا کر بولی، یار ظاہر ہے جوڑی اس لیے بنا رہا ہے کہ ہم مل کر کام کریں گے، اور کیا؟ مانسی، میں کون سا پروفیشنل ہوں؟
حالات کا مارا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہوں. اب یہ لوگ، میں جانتی ہوں کوئی کیسا بھی حالات کا مارا ہوا ہو وہ تیرے جیسا نہیں ہو سکتا. تیرے سامنے نہ جانے کتنے پروفیشنل پانی بھریں. خیر، اس دنیا میں اعتبار نہیں ہوتا، کب ساتھ چھوٹ جائے کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن جتنا بھی وقت ساتھ گزاریں اچھا گزاریں. یہ کہتے ہوئے وہ میرے سینے کے ساتھ لگ کر میرے اوپر لیٹ گئی. مجھے یہ بتا، تمہاری ان باتوں کو سننے والا تو کہہ دے گا نا کہ تم بہت تجربے کار ہو، بڑی پرکھ ہے تمہیں. تم ہو کیا؟ میں نے اسے خواہ مخواہ غصہ دلاتے ہوئے پوچھا تو اس نے اپنی انگلی میرے لبوں پر پھیرتے ہوئے ہولے سے کہا، وقت آئے گا نا تو خود بخود پتہ چل جائے گا. میں کیا بتاؤں تمہیں؟ لفظ اس کے منہ ہی میں تھے. انہی لمحات میں تھوڑے فاصلے سے کسی کی جیپ کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی کئی جیپوں کی آوازیں ابھریں. اگلے لمحے مجھے لگا جیسے وہ ساری جیپیں رک گئی ہوں. ان میں سے کئی لوگ اترے، میری چھٹی حس بیدار ہو گئی. میں نے اٹھنا چاہا تو مانسی نے مجھے ہولے سے کہا، لیٹے رہو. میں نے اس کی ایک نہیں سنی. میں نے جھونپڑے کے نیچے سے جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے وہاں سے دیکھا، کافی فاصلے پر کئی لوگ کھڑے تھے. ان کے بوٹوں سے لگ رہا تھا کہ وہ آرمی کے لوگ ہیں یا پھر کسی بھی فورسز کے ہو سکتے تھے. ایک ہی لمحے میں میرے سارے حواس بیدار ہو گئے. میں نے مانسی کو ایک جانب کیا اور اپنے نیفے میں پڑے پسٹل کو نکال لیا. میں نے باہر کی جانب کان لگا دیے تھے. قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں. تبھی کسی نے سخت اور اونچی آواز میں پوچھا، اوئے سن، ادھر کوئی اجنبی بندہ تو نہیں آیا؟ اس کے ساتھ ہی سناٹا چھا گیا. میں نے مانسی کے چہرے پر دیکھا جہاں اس کا رنگ اڑ چکا تھا. اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں. وہ یک ٹک میری جانب دیکھے چلی جا رہی تھی. ایک لمحے کو یوں لگا جیسے سناٹا چھا گیا ہو. مانسی کے چہرے پر وحشت پھیل چکی تھی. اسے نگاہوں میں رکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ فورسز یہاں تک کیسے پہنچ گئیں. اس کے ساتھ ہی میں اس ادھیڑ بن میں تھا کہ ان حالات سے کیسے نمٹا جائے. میرے کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے. شاید منمناتے ہوئے کسی نے جواب دیتے ہوئے کچھ کہا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. تبھی مادھوکر کی آواز ابھری. وہ راجستھانی میں بات کر رہا تھا. کسی اجنبی کو ہم یہاں کیوں آنے دیں گے؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا تو کسی نے سخت لہجے میں پوچھا، ممکن ہے تم لوگوں نے کسی کو چھپا رکھا ہو؟ ہم کیوں چھپا کر رکھنے لگے؟ مادھوکر کی پھر سے آواز آئی. تمہیں پتہ ہی نہ ہو اور کوئی ادھر چھپا ہوا ہو؟ کسی نے کہا. صاحب، ہماری یہی چند جھونپڑیاں ہیں، آپ چاہیں تو آ کر دیکھ لیں. اس نے بھرپور اعتماد سے کہا تو میں پوری طرح چوکنا ہو گیا. یہ انتہائی رسک تھا. اس کے ساتھ ہی پھر سناٹا چھا گیا. یہ چند لمحوں کی خاموشی بڑی کھردری تھی. تبھی بھاری اور سخت آواز میں کہا گیا، دیکھ، کوئی بھی اجنبی ادھر دکھائی دے تو ہمیں فوراً اطلاع دینی ہے. جی ٹھیک ہے، اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا تو پھر اس کے بعد سناٹا چھا گیا. اگلے چند لمحوں کے بعد قدموں کی دھمک دور ہوتی چلی گئی. گاڑیاں سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور دھیرے دھیرے سناٹا ہوتا چلا گیا. مادھوکر ہمارے پاس آ بیٹھا. کون لوگ تھے؟ میں نے سکون سے پوچھا. آرمی والے تھے، اس نے ہولے سے بتایا. آرمی؟ میں نے حیرت سے کہا. پھر اگلے ہی لمحے وضاحت طلب انداز میں پوچھا، کیا اس سطح پر تلاشی شروع ہو گئی ہے؟ اور نہیں، یہ بات نہیں. یہاں پولیس کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے. یہاں سے مراد اس صحرائی علاقے میں پولیس بس شہر تک محدود رہتی ہے. اس نے کافی حد تک پریشان لہجے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا. لیکن ان کا یوں آ جانا؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ تیزی سے مگر پرسکون انداز میں بولا، یہ ان کا معمول ہے، اکثر یوں آتے ہی رہتے ہیں. آج چونکہ شہر میں ہلچل ہے اس لیے پوچھا ہوگا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. کیا اب وہ چلے گئے ہیں؟ میرا مطلب اتنا ہی پوچھنا تھا. انہوں نے بس، مانسی نے پوچھا. یہاں صحرا میں جتنی بھی جھونپڑیاں ہیں یہ اسی طرح سب سے پوچھتے رہیں گے، ایسا چلتا رہتا ہے، اس نے پرسکون انداز میں کہا. اچھا ایک بات بتاؤ، وہ ریزورٹ میں جو تمہارے ساتھ وہ عورتیں اور سازندے تھے، کیا وہ یہاں تمہارے اس ڈیرے کے تھے؟ میں نے تیزی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا، نہیں، کوئی کہیں کا تھا اور کوئی کسی جگہ کا. شہر میں ایسے لوگ کئی لوگ ہیں جو فنکاروں کو جوڑ کر گروپ بناتے ہیں اور پھر ایسے پروگرام کرواتے ہیں. پولیس نے اس بندے کو نہیں پکڑا جس نے وہاں سے اس گروپ کو بھیجا تھا؟ میں نے سوچتے ہوئے پوچھا. پکڑا تھا، ان سب کے ساتھ میں بھی تو رات بھر تھانے میں رہا ہوں. اس نے ضمانت دی ہے کہ اگر اس کے گروپ میں سے کوئی بندہ بھی قصوروار ہوا تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. اس نے بتایا تو میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اب ہم یہاں پر محفوظ ہیں؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ مانسی نے تیزی سے پوچھا تو میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مانسی، تمہیں اگر میرے بارے میں پتہ چل سکتا ہے تو کسی دوسرے کو بھی معلوم ہو سکتا ہے. تم سیدھے یہاں. میں کہہ رہا تھا کہ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، مجھ پر شک مت کرو، مجھے اودھے رام نے یہاں بھیجا ہے. تم اپنی کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم یہاں آسانی سے پہنچ سکتی ہو تو کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے.
مادھوکر کو چاہے چھوڑ دیا گیا ہے لیکن وہ تھانے سے ہو کر آیا ہے، یہ اب بھی نگاہ میں ہوگا۔ یہ اکیلا کیا، اس کے گروپ کا ہر ایک بندہ، اگر یہاں کی فورسز اس قتل کی تلاش میں سنجیدہ ہیں تو… میں نے تشویش سے کہا تو اس نے میری بات سن کر پوچھا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر میں مان بھی لوں کہ مانسی کہ تمہیں اودھے رام نے یہاں بھیجا ہے تو کس لیے؟ تمہیں کیسے پتا میں یہاں پر ہوں؟ تمہیں کوئی نہ کوئی تو چھوڑنے یہاں آیا ہوگا۔ اسی طرح مادھوکر… میں نے کہنا چاہا تو مانسی کہا لگا کر تیکھے لہجے میں بولی، میں تم لوگوں کے پیچھے پیچھے آئی ہوں، اس کا پتہ مادھوکر کو ہے، کوئی مجھے یہاں چھوڑنے نہیں آیا، سمجھے؟ وہاں گودام تک میں ٹیکسی میں آئی اور پھر وہاں سے یہی مادھوکر لے کر آیا ہے مجھے۔ اب میری چھوڑ، آگے کی سوچ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی رہی، پھر مادھوکر سوچتے ہوئے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تو پھر نکل، دیر مت کر، میں نے کہا۔ لیکن ابھی دن کی روشنی میں نکل نہیں سکتے نا، اس نے الجھتے ہوئے کہا تو میں نے لاشعوری طور پر باہر کی جانب دیکھا۔ سپہر ہونے کو تھی، میں خاموش رہا تو مادھوکر ایک دم سے اٹھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ میں بے چین ہو گیا تھا، وہ جھونپڑی محفوظ نہیں لگ رہی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم ایک میدان میں پڑے ہیں اور ہر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم دونوں اس جھونپڑے میں خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے، میں اپنی سوچوں میں گم تھا، میں ہر اس پہلو کا جائزہ لے رہا تھا جس سے محفوظ رہا جا سکتا ہو۔ اچانک مانسی کا فون منمنانے لگا، اس نے بہت کم آواز رکھی ہوئی تھی۔ اس نے فون نکالا اور سکرین پر نگاہ ڈالتے ہی بولے، اودھے رام کا فون ہے۔ تو سن لو، میں نے کہا تو اس نے اسپیکر آن کرتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ اس کی ہیلو کے جواب میں اودھے رام نے کہا، وہ مادھوکر کہہ رہا ہے کہ تم وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہو؟ ہاں، یہاں ٹھیک نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ دیکھو، شہر کے حالات کافی خراب ہیں، پارٹی کا ہر بندہ اس قاتل کی تلاش میں ہے جس نے قتل کیا ہے، اس نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ اسے تو پتہ نہیں یہاں کے معاملات کا، نہ وہ کوئی راستہ جانتا ہے، زبان اسے بولنا نہیں آتی، تجھے اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا، تم اسے سمجھا نہیں سکی ہو کہ کرنا کیا ہے؟ وہ تیز انداز میں بول رہا تھا۔ یہاں بھی تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، مادھوکر نے بتایا نہیں آپ کو؟ اس نے پوچھا تو وہ جواباً بولا، بتایا ہے۔ خیر، اس کا اطمینان زیادہ ضروری ہے، میں کرتا ہوں پھر بات، ابھی رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کال ختم ہو گئی۔ اس فون کال سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ کال ڈرامہ نہیں تھی تو وہ میرے لیے زیادہ پریشان تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ہم اٹھ کر بیٹھ گئے تھے، ہمارے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا واقعی تمہیں یہاں جھونپڑی میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں، مجھے لگتا ہے۔ پتہ نہیں اودھے رام نے اس کے ساتھ مجھے کیوں بھیج دیا تھا، میں نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ شاید اودھے رام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ تجھے اپنی جھونپڑی میں لے جائے گا، کیونکہ وہ اس سے پہلے ایسے کام لیتا رہا ہے، مانسی نے کہا۔ لیکن یہ بھول گیا کہ اس بار مادھوکر خود شک کی زد میں ہے، کوئی بھی تفتیش کرنے والا اس شخص کو یوں اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ اگر آرمی والے معمول کی پوچھ تاچھ نہ کرتے تو بھی خطرہ ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے مجھ پر شک کیا تو؟ اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں تو سایہ بھی اپنا نہیں ہوتا، سائے پر بھی شک کیا جاتا ہے۔ ایک معمولی چور بھی جہاں چوری کرنا چاہے نا، وہاں پہلے بھاگنے کا راستہ سوچ کر رکھتا ہے۔ تحفظ بزدلی نہیں، وار کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک کہتے ہو تم، اس نے دھواں لہجے میں کہا تو ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی کچھ دیر تک ہم میں حائل رہی، ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک سوال کلبلا رہا تھا، میں وہ سوال مانسی سے پوچھنا چاہتا تھا، اس لیے پوچھا، مانسی، میں تو پار سے آیا ہوں، مجھے یہاں پناہ لینی ہے، اور یہ پناہ دینے والے لوگ اپنا عوضانہ ضرور لیتے ہیں۔ یہ لوگ چاہے بارڈر کے اس طرف ہیں یا دوسری جانب، ایک جیسے ہی ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ کون شخص تھا جس کا خون میرے ہاتھوں ہوا، سمجھ لو وہ اودھے رام کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھا، مانسی نے کہا تو میں نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا، ایک بات میرے دماغ میں کھٹک رہی ہے مانسی۔ وہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ جو بندہ قتل ہوا ہے وہ کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، اس کا بھی کوئی نیٹ ورک ہوگا، اس کے پاس بھی لوگ ہوں گے، وہ اب تک… میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات سمجھتے ہوئے تیزی سے بولی، وہ کوئی کمتر بندہ نہیں تھا، اس کے لوگ بھی بڑی رسائی رکھتے ہیں۔ اودھے رام نے بہت سوچ کر تمہارا پتہ کھیلا ہے، کسی کو تمہارے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ خود اودھے رام حیران ہے اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ تمہیں کسی قیمتی ہیرے کی مانند بچا کر رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ آج تک تمہارے جیسا بندہ اس کے پاس آیا ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہوگا، ورنہ یہ تو موقع ملنے والی بات ہوتی ہے۔ مجھے موقع مل گیا اور میں نے کام کر دیا، لیکن میرے سوال کا جواب تم نے اب بھی نہیں دیا، میں نے پرسکون انداز میں کہا۔
وہ حکومت کا خاص آدمی تھا، بڑے عرصے سے یہاں اندیکھی حکومت کر رہا تھا، اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس کے قاتل کی تلاش نہیں ہوگی۔ وہ پوری کوشش کر رہے ہوں گے، مانسی نے کہا۔ تمہارے خیال میں وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پہنچ سکتے ہیں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ وہ اس طرح کہ اودھے رام کا کوئی بندہ غداری کرے اور انہیں بتا دے، لیکن ایسا کوئی کرے گا نہیں، مانسی نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا کوئی کیوں نہیں کرے گا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ کیونکہ اب اودھے رام اس کی جگہ لینے والا ہے، جو ہمارے ہاتھوں ختم ہوا۔ اب کوئی بھی اودھے رام کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں کسی حد تک پرسکون ہو گیا۔ شام کا پھیلتا ہوا اندھیرا ہونے لگا۔ ہم خاموشی سے چلتے چلے جا رہے تھے۔ میرے دائیں جانب مانسی اور بائیں طرف مادھوکر تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کافی دور کوئی سڑک ہے جہاں تھوڑی بہت ٹریفک رواں ہے۔ اکا دکا کوئی گاڑی یا بائک گزر جاتی، تبھی اسی سڑک سے 2 4 وہیل دکھائی دیں۔ پچھلی کی ہیڈ لائٹس میں اگلے والی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک انہوں نے انتہائی تیزی سے ٹرن لیا اور ہماری سیدھ میں آنے لگے۔ تبھی مادھوکر کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے پوچھا تو وہ سرسراتے ہوئے وحشیانہ انداز میں بولا، فوراً جھاڑی کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ میں نے ارد گرد دیکھا، اندھیرے میں چند جھاڑیاں دکھائی دیں۔ میں انتہائی سرعت سے اس میں جا بیٹھا۔ میرے پیچھے ہی مانسی آ گئی۔ وہ میرے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئی۔ ہم دم سادھے وہیں دبکے ہوئے تھے۔ میری نگاہیں ان گاڑیوں پر تھیں۔ مادھوکر بڑے سکون سے چلا جا رہا تھا۔ ایک بار یوں لگا جیسے وہ دونوں گاڑیاں اس کے پاس سے گزر جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بریک چرچرائے اور اگلی 4 وہیل ذرا سا آگے نکل کر رک گئی۔ اس کے پیچھے والی کے بھی بریک لگ گئے۔ اگلے ہی لمحے چند آدمی گاڑیوں میں سے نکلے اور تیر کی طرح مادھوکر کی جانب آ گئے۔ میں جو سوچ رہا تھا وہی ہوا۔ میرے اندر جو الجھن ہو رہی تھی وہ نکل گئی۔ ان میں سے ایک نے دور ہی سے اونچی آواز میں پوچھا، کہاں ہے وہ جو تم نے چھپا کر رکھا ہے؟ اس کے ارد گرد چند آدمی گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ مادھوکر ان کے درمیان میں کھڑا تھا۔ یہی سوال جب دہرایا گیا تو مادھوکر نے انتہائی مسکین لہجے میں ڈرتے ہوئے انداز میں کہا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہی قاتل، کسی کے وحشیانہ لہجے میں آواز ابھری۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کیسے یقین دلاؤں؟ رات بھر، اس نے کہنا چاہا تو اس کی بات کاٹتے ہوئے کسی نے سرد لہجے میں پوچھا، دیکھو، ہر وہ بندہ ہمارے لیے قاتل ہے جو وہاں موجود تھا۔ ہمیں تم پر شک ہی نہیں، یقین ہے۔ سی ویڈیو میں صرف ایک تم ہو جو اپنے گروپ میں سے اٹھ کر کچھ دیر کے لیے کہیں گئے تھے۔ بندہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں پتہ ضرور ہے، سچ اگل دو، ورنہ دیکھو، تم مجھے جہاں چاہے لے جاؤ، جیسا چاہے اطمینان کر لو، میں تمہارے سامنے ہوں۔ اب اس کے سوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مادھوکر نے حتمی لہجے میں کہا تو چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تبھی کسی نے کہا، چل لے چل اسے اپنے ساتھ، پہلے اس کا ڈیرا دیکھیں۔ چلو، کسی نے کہا اور وہ سارے واپس 4 وہیل کی جانب مڑے۔ انہوں نے مادھوکر کو اپنے ساتھ لے لیا۔ چند منٹ کے بعد وہاں سناٹا چھا گیا۔ وہ ان جھونپڑیوں کی جانب چلے گئے تھے جہاں سے ہم آئے تھے۔ تمہارا شک درست ثابت ہوا، مانسی نے ہولے سے کہا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی وہیں پر ہے۔ میں نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا، مادھوکر ان کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ انہیں مادھوکر پر شک کیوں ہوا، یا پھر کسی نے غداری کر دی۔ یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، ابھی یہاں سے نکلیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے پوچھا، نکلنا تو پڑے گا، یہاں تو نہیں ٹھہر سکتے، لیکن جائیں گے کہاں؟ یہاں سے نکلو، بتاتی ہوں، اس نے کہا اور اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں اٹھا تو میرے بدن میں ایک ٹیس اٹھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ درد وہی تھا جو قلعے کی دیوار کے ساتھ نیچے لڑکتے ہوئے چوٹ آئی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ درد وقتی طور پر ختم ہو گیا تھا، لیکن اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ مجھے اس درد کو لے کر بیٹھ نہیں جانا تھا، بلکہ ہر حال میں برداشت کرنا تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا اور چلنے کو تیار ہو گیا۔ مانسی ایک جانب تیزی سے چل دی تھی، میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ راستے سے تھوڑا ہٹ کر چل رہی تھی۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا اور کسی کے نمبر ملانے لگی۔ ہم سڑک تک پہنچ گئے تھے۔ مانسی نے فون پر مسلسل رابطہ رکھا ہوا تھا۔ ہم کچھ اس طرح کھڑے تھے کہ فوراً ہم پر نگاہ نہ پڑ سکے۔ کچھ ہی دیر میں ایک 4 وہیل آ گئی۔ ہم 4 وہیل میں بیٹھے اور شہر کی جانب چل دیے۔ وہ شہر کا نہ جانے کون سا علاقہ تھا جو نیا تعمیر ہو رہا تھا۔ وہاں کئی سارے بنگلے بن چکے تھے، کچھ بن رہے تھے۔ ان میں سے ایک بنگلے کے گیٹ پر گاڑی جا رکی۔ ڈرائیور نے ہارن دیا تو گیٹ کھل گیا، پھر گاڑی سمیت پورچ تک چلا آیا۔ ڈرائیور نے اتر کر چابی سے داخلی دروازہ کھول دیا۔ اس دوران میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں چند لوگ تھے، شاید انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جو داخلی دروازہ لاک تھا، اس بنگلے میں ابھی کام ہو رہا تھا۔ نیچے کافی سامان بکھرا ہوا تھا۔ وہ ہمیں اوپری منزل کے ایک کمرے میں لے گیا۔
وہاں 2-3 کمرے ٹھیک تھے، وہاں فریش ہونے کے بعد ہمیں پتلون شرٹ بھی مل گئے، کھانا کھانے کے بعد گرم گرم چائے بھی مل گئی تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ میں درد کو برداشت کرتے ہوئے بے حال ہو رہا تھا، کبھی درد بڑھ جاتا اور کبھی کم ہو جاتا۔ ڈرائیور محض ڈرائیور نہیں تھا، وہ ادھے رام کا خاص آدمی تھا۔ اس نے شہر کے حالات بتانے کے بعد ہمیں یہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد مجھے کچھ دوائیں مل گئیں جس سے وقتی طور پر سکون ہو گیا تھا، لیکن میری بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔